السلام علیکم جناب محترم، آج میں نئی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو یہ پوری دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ میرے چینل زیادہ پھیلے گا بھی، زیادہ لوگوں تک پہنچے گا اور زیادہ لوگ میری بات سن سکیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میرے اپنے ذات کا۔ آج میں اپنی ذات کا موضوع بیان کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ میں اپنی ذات کا بتاتا ہوں۔ میں آپ کو جو بھی بات، اصول، یعنی کہ آپ کو میں کوئی بھی اصول اگر بیان کروں میرے کسی بھی ویڈیو میں ہو، تو میں آپ سے ایک بات بتاؤں، میری جو یعنی کہ میرا جو اصول ہے نا، وہ ہے در حقیقت وہ تورات کی طرح ہے نا، اور انجیل کی طرح ہے۔ میں مخلص ہوں، ایماندار ہوں، اچھا انسان ہوں، آپ کو اچھی باتیں بتاتا ہوں تاکہ آپ میری بات سنیں اور آپ بھی راہ حق پر آئیں اور حق پر ہمیشہ قائم رہیں۔ حق سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے نا۔ نہ دنیا کا خزانہ ہے اور نہ آخرت کا خزانہ ہے، نہ جنت ہے اور نہ درجات وغیرہ ہیں۔ حق سب سے اوپر ہے اور حق سب سے بلند ہے۔ حق ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ جل جلالہ نے اپنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ حق ایسا چیز ہے جس کے لیے اللہ جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ حق ایسی چیز ہے جس کے لیے صحابہ کرام نے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے محنتیں کی ہیں، اور قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل اور اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی کتابیں ہیں جو کسی بھی نبی پر نازل ہوا ہے، وہ سب حق ہے۔ حق سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی ذات وہ بھی حق ہے۔ آپ اللہ جل جلالہ کو اللہ جل جلالہ کہہ دیں یا حق کہہ دیں، ہے نا۔ تو اللہ جل جلالہ جیسے خود حق ہے، اپنی کتابوں کو بھی حق فرماتا ہے، اپنے نبیوں کو بھی حق فرماتا ہے نا۔ حق سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ چاہے کوئی جس درجے کا بھی ہو، جس مرتبے کا بھی ہو، اگر کوئی بڑے سے بڑا درجے میں بھی ہوتا ہے نا، تو وہ بھی حق پر پابند ہوتا ہے، حق کے خلاف نہیں جا سکتا ہے نا۔ تو آج میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور حق پر قائم رہیں اور میری بات سنیں، توجہ سے سنا کریں۔ آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں ہوں تو در حقیقت ایک معمولی انسان، شریف انسان ہوں، اچھا انسان ہوں، معمولی انسان ہوں، شریف ہوں، معصوم ہوں، یعنی کہ میں کوئی بدماش نہیں ہوں، غنڈہ نہیں ہوں، اور میں آپ کو کوئی حق کے خلاف بھی نہیں لے کر جا رہا ہوں،
آپ کو بھی جیسے میں خود حق پر ہوں نا، میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی حق پر رہیں، ہے نا؟ تو میرا کام ہے آپ کو حق پر پہنچانا، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ میرے کہنے کو کتنا سیریس لیتے ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں یا رد کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، وہ سب آپ کی اپنی، ہر کسی کی اپنی بات ہے۔ کون کیسا ہے کون کیسا نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے نا؟ میں تو صرف آپ کے لیے یہ کہتا ہوں کہ آپ حق پر آ جائیں، حق کے خلاف نہیں جائیں، اللہ جل جلالہ پر ایمان لائیں، انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائیں، اللہ جل جلالہ کی کتابوں پر ایمان لائیں، فرشتوں پر ایمان لائیں اور حق پر قائم رہیں۔ قرآن مجید اللہ جل جلالہ کی آخری کتاب ہے۔ قرآن مجید بھی یہ فرماتا ہے کہ یہ کتاب حق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، آپ میری باتوں کو مانیں، یعنی کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے، میں اپنی بات، میں تو سمجھو قرآن مجید کی بات کو دہرا رہا ہوں۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ میری بات مانیں، لیکن میری باتیں ایسی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آنے والی، یعنی کہ غیب کی باتیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جو میری باتیں مانتا ہے، وہ باتیں مانتا ہے جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جو غیب کی باتیں ہیں وہ میری بات مانو۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید میں کچھ بھی لکھا ہے تو وہ حق ہے، اور اگرچہ وہ کوئی چیز نظر نہیں آئے تو ایمان لانا اس سے ہی کہتے ہیں کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان لائے۔ غیب کی باتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے آخرت، لیکن آپ قرآن مجید کو دیکھ کر، آپ نے قرآن مجید کے گواہی پر آپ نے ایمان لے کر آئے ہیں، ہے نا؟ آپ نے فرشتوں کو دیکھا نہیں ہے، آپ قرآن مجید کے فرمان کے مطابق آپ فرشتوں پر ایمان لا رہے ہیں۔ آپ نے نبیوں کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ قرآن مجید کے کہے کے مطابق آپ نبیوں پر ایمان لا رہے ہیں۔ آپ نے اللہ جل جلالہ کو نہیں دیکھا، مگر آپ قرآن مجید اس کے کہنے کے مطابق آپ اللہ جل جلالہ پر ایمان لا رہے ہیں۔ آپ نے تو کوئی نظارہ تو نہیں کیا نا، نہ آسمان سے اوپر گئے ہیں، نہ زمین سے نیچے دوسرے، یعنی کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سے آپ ملے ہیں، ہے نا؟ تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا، تو آپ کو جو بھی قرآن مجید فرما رہا ہے تو اسے بولتے ہیں کہ غیب کی باتوں پر ایمان لانا، یعنی کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے اپنی آنکھوں سے، لیکن آپ یقین کر رہے ہیں، آپ دل سے تصدیق کرتے ہیں، آپ مانتے ہیں، تو اسے بولتے ہیں کہ غیب پر ایمان لانا، اسے ایمان والا بولتے ہیں، ہے نا؟ اسے ایمان والا بولتے ہیں۔ لیکن یہی بات تورات کی بھی ہے، یہی بات زبور کا بھی ہے، انجیل کا بھی ہے، وہ بھی غیب کی باتیں بیان کرتا ہے، اور یہی بات ہے کہ اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں کہ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کی بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ کہنے والا کون ہے، اس کی ذات دیکھا جاتا ہے، بات نہیں دیکھا جاتا کہ بات کیا کہی جا رہی ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہنے والا کون ہے۔ جیسے اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب نازل فرمائی، تو اب قرآن مجید ہے، آخری کتاب ہے، قرآن مجید کہتا ہے کہ بھائی قرآن مجید میں جو بھی ہے وہ حق ہے نا؟ تو آپ اس پر ایمان لائیں، یقین کریں، تسلیم کریں۔
تو آپ نے قرآن مجید ایسی بھی کچھ باتیں کہتا ہے کہ جو آپ کو نظر نہیں آتی ہے، جیسے جنت کا معاملہ ہے، جہنم کا معاملہ ہے، فرشتوں کا معاملہ ہے، حساب کتاب کا معاملہ ہے نا، نیکی بدی کا معاملہ ہے کہ کس کے پاس کیا میزان ہوگا، یعنی کہ آخرت میں کیا ہوگا، جو بھی کچھ ہوگا قرآن مجید فرما تو رہا ہے، لیکن وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، تو اسے بولتے ہیں آپ غیب کی باتوں پر ایمان لا رہے ہیں، ہے نا۔ تو اگر کوئی مسلم انسان، یعنی کہ اگر کوئی اللہ جل جلالہ کا ماننے والا انسان اگر قرآن مجید کو نہیں مانے تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی جو مسلم نہیں ہے، جو پہلے سے ہی مسلم نہیں ہے، وہ اگر قرآن مجید کو نہیں مانتا ہے تو اس کے لیے گناہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں گناہ ہے؟ اس کے لیے گناہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جس کو نہیں پتہ اس کے لیے گناہ نہیں ہے، وہ تو قرآن مجید کو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ بھئی یہ ایک اسلام دین کی کتاب ہے نا، یہ ایک وہ کتاب ہے جو مسلم میں ایک مذہبی کتاب ہے۔ ہمیشہ ظاہری چیز کو دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ اگر کوئی مسلم نہیں ہے تو وہ اگر قرآن مجید کو نہیں مانتے تو ان کے لیے تو انسان یہ نہیں بولے گا کہ وہ کفر ہو گئے، کیونکہ بھائی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ جل جلالہ جسے چاہتا ہے اس کو سمجھ عطا فرماتا ہے نا۔ اللہ جل جلالہ کی اپنی مرضی ہے، میرا کام ہے میں آپ کو حق پہنچاؤں، ہے نا، میں آپ کو حق پہنچاؤں۔ لیکن اگر یہی بات ایک مسلمان انسان اگر قرآن مجید کو رد کر دیتا ہے نا تو اس کے لیے کفر ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ وہ بھی انسان ہے، اس کے لیے گناہ نہیں ہے، اس کے لیے گناہ ہے، اس کے لیے کفر ہے۔ کیوں ہے اس کے لیے؟ مسلمان کے لیے اس لیے کفر ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے کہ جو چھپی ہوئی باتیں، غیب کی باتیں، ہے نا، لیکن وہ پھر بھی نہیں مانتا ہے، لیکن وہ یہ تسلیم کرتا ہے، اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نا، اس کو اتنا پتہ ہے لیکن وہ نہیں مانتا ہے، اکڑ ہے، بدماشی ہے نا، یا یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میں اگر مانوں گا تو مجھے یہ سمجھا جائے گا کہ میں جھک گیا ہوں، ہے نا، میں ان کا تابع دار بن گیا ہوں، یعنی کہ قرآن مجید کو اگر مان لوں گا تو پھر میں جھکا ہوا کہلایا جاؤں گا۔ تو جس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے، حق کتاب ہے، تو وہ کیوں نہیں مانے گا؟ دوسرے کو تو نہیں پتا، اس کا تو چلو سمجھ میں آتا ہے، اس کو نہیں پتا، ایک چیز کا اس کو پتہ نہیں ہے، جس کو نہیں پتا اس کو تو سائیڈ میں کرو، ہے نا، اس کے لیے تو یہی ہے کہ وہ حق پر قائم رہے۔ جب اللہ جل جلالہ چاہے گا اس کو پتہ چل جائے گا، لیکن جس کو پتہ ہے وہ اگر ایسا کرے گا، یعنی کہ دوسرے کی نقل اتارے گا کہ بھئی وہ ان کے لیے جو آزادی ہے وہ ہمارے لیے بھی ہوگا، تو یہ تو بھئی قابل قبول نہیں ہے، یہ تو برداشت کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو بدماشی والی بات ہے، اکڑ والی بات ہے، تکبر والی بات ہے، غرور ہے یہ کہ میں قرآن مجید کو نہیں مانوں گا، میرا یہ درجہ ہے میں نہیں مانوں گا، یا میرا یہ عہدہ ہے میں نہیں مانوں گا، یعنی کہ سلطنت ہے میں نہیں مانوں گا،
میں اتنا بڑا ولی ہوں، میں نہیں مانوں گا، یہ میری دنیا میری عزت کرتی ہے، میں اس لیے نہیں مانوں گا، یہی وجہ بنے گا نا، ہے نا؟ لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ حق ہے، تو پھر تو بھائی جب پتہ ہے اس کو تو پھر تو ماننا پڑے گا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حق کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، ہے نا؟ جس کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے وہ جھٹلا دے گا تو وہ کفر ہو جائے گا، ہے نا؟ تو قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل، اللہ جل جلالہ کا جتنا بھی کتابیں ہیں سب پر ایمان لانا فرض ہے نا؟ چاہے کوئی کچھ بھی ہو، یعنی کہ اس کا درجہ کوئی بھی ہو، اس کی کوئی عزت کرتے ہوں، اس کا اسٹیٹس جو بھی ہو، قرآن مجید کو تو ماننا پڑے گا۔ حق 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 ماننا پڑے گا، ہے نا؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس میں جو بھی حق ہے وہ ماننا پڑے گا، ہے نا؟ باقی جو دنیا والے جیسے ہوتے ہیں نا، مردود علماء ہوتے ہیں، وہ اس میں تحریف کر دیتے ہیں، وہ تو پھر الگ بات ہے، اس کو نہیں مانا جائے گا، ہے نا؟ تحریف کی ہوئی چیزوں کو نہیں مانا جائے گا کیونکہ وہ اصل نہیں ہے، لیکن کتاب اللہ کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سمجھدار انسان، خبردار انسان، جس کو خبر ہے ایک چیز کا، سمجھ ہے، اس کو شعور ہے، وہ رد نہیں کر سکتا ہے نا؟ تو میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ میرے جو بھی اصول ہیں نا، حالانکہ میں شریف ہوں، ایماندار ہوں، اچھا انسان ہوں، ہے نا؟ میں آپ کو بھی حق کی طرف لے کر آتا ہوں، ہے نا؟ آپ بھی اچھے بنیں، یعنی کہ حق پر قائم رہیں، یہ تو بھئی میں ضروری سمجھتا ہوں، اگرچہ اس میں میرا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن حق پر قائم رہنا یہ اچھی بات ہے، یہ میں ضروری سمجھتا ہوں، ہے نا؟ تو حق پر قائم رہیں۔ تو اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ میرا جو شخصیت ہے، میرا اصول ہے، میرا سخت اصول ہے، وہ تورات کی طرح ہے، اور میری محبت، میری نرمی، میری ہمدردی، میرا خلوص، میری عاجزی یہ انجیل کی طرح ہے نا؟ یعنی کہ میں جیسے اپنے لیے اچھا ہوں، ویسے میں اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ بھی حق پر قائم رہو، یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں سب سے بہتر ہے نا؟ جنت کمانے کے لیے نہیں ہے کہ آپ جنت کماؤ گے، اس لیے حق پر قائم رہو، حق پر قائم رہنا بنیادی مقصد ہے۔ جنت کمانے کے لیے اللہ جل جلالہ اپنی مرضی سے جنت دے گا، اس کے لیے انسان عبادت کرتا ہے اور الگ سے، لیکن حق پر قائم رہو، یعنی کہ جنت کمانے کی نیت سے حق پر قائم رہنا یہ ایمانداری نہیں ہوتا۔ اپنی شخصیت کو ایسا بناؤ کہ خود حق پر قائم رہو، جنت ملے نہ ملے اس کا جنت سے کوئی تعلق نہیں ہے،
ہے نا, شریف اچھے انسان بنو. ایک ہوتا ہے لالچی انسان. لالچی جو ہوتا ہے نا, وہ بولتا ہے کہ مجھے جنت ملے گا تو پھر میں حق بات مانوں گا. حالانکہ وہ بھی صحیح ہے دیکھا جائے تو, لیکن وہ ایک لالچی انسان ہے. وہ حق پر قائم نہیں رہ سکتا ہے. کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ کیونکہ وہ حق کو پسند ہی نہیں کرتا ہے. وہ بولتا ہے مجھے جنت ملے گا تو پھر میں حق مانوں گا. کتنا حق مانے گا وہ؟ 1 مانے گا, 2 مانے گا, 3 مانے گا, وہ نہیں مان سکتا ہے, کیونکہ وہ لالچی انسان ہے. لالچی انسان یہ حق والے نہیں ہوتے, یہ لالچی ہوتے ہیں, ہے نا. اللہ جل جلالہ کو مانو, ایمان لاؤ حق کو دیکھ کر, ہے نا. تو یہ جنت کے لیے نہیں ہے. لیکن اگر کوئی حق کے لیے نہیں کرتا ہے تو اگر کسی کا ذہن ایسا ہو, یعنی کہ ایسا ذہن ہو کہ اس کے لالچی کو نظر انداز کر دیا جائے, کوئی بات نہیں, وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے, ورنہ لالچی انسان اچھا نہیں ہوتا, ہے نا. تو حق پر قائم رہو. اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جیسے میرا محبت, ہمدردی, عاجزی یہ انجیل کی طرح ہے. ایسا سمجھ لیں جیسے میں خود انجیل ہوں, ہے نا. یعنی کہ اللہ جل جلالہ کا پیغام پہنچانے والا, حق کا محافظ اور خلوص ایماندار, محبت کرنے والا اچھا انسان ہوں, ہے نا. یہ کوئی برائی نہیں ہے کہ میں اپنے ایک تعریف بیان کر رہا ہوں, یہ برائی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرا جو, یعنی کہ میں نے تو خود تورات اور انجیل کا ذکر کیا نا, مگر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ تیرا جو اصول ہے نا, یعنی کہ میرا اصول, تیرا جو اصول ہے وہ اللہ جل جلالہ کے اصول, وہ اللہ جل جلالہ کا اصول ہے نا, بالکل اللہ جل جلالہ کے اصول کی طرح ہے. اور اللہ جل جلالہ کے اصول کی طرح ہے. حالانکہ یہ بات یہ ماننے والی نہیں ہوتی. ماننے والی کیوں نہیں ہوتی؟ ماننے والی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ اللہ جل جلالہ نے مجھے پیدا کیا ہے, اور میں پیدا ہونے والا شخص ہوں. میرا دماغ اللہ جل جلالہ کی طرح نہیں ہو سکتا. یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے دماغ دیا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا دماغ بالکل اللہ جل جلالہ کی طرح ہے. کیونکہ اگر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بالکل اللہ جل جلالہ کی طرح ہے, تب بھی اللہ جل جلالہ نے میرے دماغ کو بنایا ہے. میرا یہ خود سے نہیں ہے نا. اللہ جل جلالہ شروع سے ہے نا. میں نے اللہ جل جلالہ کا دماغ نہیں بنایا, اللہ جل جلالہ نے مجھے پیدا فرمایا اور میرے دماغ کو بنایا. تو اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے کہ تیرا دماغ میری طرح ہے. لیکن کیا ہے,
یہ بات ماننے والی نہیں ہے نا. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرا نام آصف ہے. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آصف تو بچپن سے یعنی کہ جب سے چھوٹا تھا تب سے تو نے کوئی بھی اصول کی بات کہی ہو بتا. تیرے کسی بھی اصول کو قرآن نے رد کیا ہے؟ تیرے کسی بھی اصول کو قرآن نے رد کیا ہے؟ اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آصف تو اپنے بچپن میں قرآن پڑھتا تھا, تو نے قرآن پڑھا, تو یہ بتا قرآن میں جو کچھ بھی لکھا تھا ان میں سے کیا کوئی ایک بات بھی ایسی تھی کہ جو تیرے اصول سے ہٹ کر تھی؟ تو جب اللہ جل جلالہ نے ایسے ثبوت دیا نا تو پھر تو انسان مانے گا نا. ویسے تو انسان نہیں مان سکتا کہ بھائی میرا جو دماغ ہے وہ اللہ جل جلالہ کی طرح ہے. لیکن اگر مان بھی لے گا تو پھر یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ پیدا کرنے والا ہے نا. لیکن بس یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ میں نے اپنے بچپن میں قرآن پڑھا تو قرآن میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی, ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی کہ جو میرے اصول کے تھوڑا سا بھی خلاف ہو, ہے نا. بلکہ ایسا تھا جیسے بالکل میرا اصول ہو, ہے نا, بالکل میرا اصول ہو. ایسا ہو کہ سخت یعنی کہ اتنا نرم ہے, اتنا نرم ہے, اتنا نرم ہے کہ بالکل قرآن مجید سے میل کھاتا ہے, مگر اتنا سخت بھی ہے کہ اس سے تھوڑا سا بھی رد و بدل نہیں ہے. یعنی کہ اس طریقے سے میں قرآن مجید کو بچپن میں پڑھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کہ بالکل میں ہی ہوں. یعنی کہ قرآن مجید میں جو کچھ بھی لکھا ہے تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ خود میں ہی بول رہا ہوں, کیونکہ بالکل میرا اصول تھا. لیکن مجھے اتنا تو پتا تھا نا کہ یہ قرآن مجید ہے, اتنا تو پتا ہے نا, تو میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ یہ بالکل میں ہوں. وہ تو انسان ایک محسوس کرتا ہے کہ یہ بالکل میں ہوں, وہ محسوس تک بات ہوتی ہے. لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آصف تو بچپن میں قرآن مجید پڑھتا تھا, بتا کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو تیرے اصول کے خلاف ہو؟ تو میں نے دیکھا کہ ایسا تو کوئی بھی چیز نہیں ہے. پھر میں نے یقین کر لیا, میں نے بولا ہاں یہ ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ جل جلالہ کا دماغ اور میرا دماغ ایک جیسا ہو یہ تو میں قبول نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ جل جلالہ پیدا کرنے والا ہے نا. میں اس کے مقابل نہیں جا سکتا ہوں, ہے نا. اللہ جل جلالہ پیدا کرنے والا ہے. اگرچہ اللہ جل جلالہ فرما دے کہ تیرا دماغ میری طرح ہے, لیکن یہ بات ماننے والی نہیں ہے نا. تو میں کیسے مان لوں گا؟ یہ تھوڑی کہوں گا کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا تو مان لو, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. ثبوت بھی کوئی چیز ہوتا ہے. تو لیکن جب اللہ جل جلالہ نے ثبوت دیا کہ بتا بچپن میں تو نے قرآن مجید پڑھا, اس میں کوئی بھی ایسی چیز تھی کہ جو تیرے اصول کے خلاف ہو؟ میں نے دیکھا کہ نہیں. میں نے تسلیم کر لیا کہ قرآن مجید میں ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جو میرے اصول کے خلاف ہو. تو میں نے قرآن مجید کو قبول کر لیا کہ قرآن مجید بالکل میرے دماغ کی طرح ہے, میرا دماغ قرآن مجید کی طرح ہے.
لیکن میں نے اللہ جل جلالہ کے دماغ کو قبول نہیں کیا کہ اللہ جل جلالہ کا دماغ میری طرح ہے یا میرا دماغ اللہ جل جلالہ کی طرح ہے. میں نے قرآن مجید کو قبول کر لیا. تب اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آصف، میرا حقیقت میں جو دماغ ہے نا، یعنی کہ اللہ جل جلالہ کا دماغ، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آصف، میرا جو حقیقت میں دماغ ہے نا وہ قرآن ہی ہے، وہ قرآن ہی ہے جو اللہ جل جلالہ کا حقیقت میں دماغ ہے. باقی اللہ جل جلالہ دنیا کے ساتھ جیسا بھی مل کر چلتا ہے نا، کچھ بھی فرماتا ہے، وہ اللہ جل جلالہ کا اپنا الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کا اصل دماغ قرآن مجید ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اللہ جل جلالہ کا جو آسمانی کتاب ہے. لیکن جو تحریف ہو گئی وہ نہیں ہے، جو تحریف ہو گئی ہے، تبدیل ہو گئی ہے، وہ نہیں ہے. تو بس جب اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرا اصل دماغ قرآن مجید ہے، اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے، اور اللہ جل جلالہ دنیا کے ساتھ مختلف طریقوں سے چلتا ہے، یعنی اپنی حکمت سے بھی چلتا ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کا اصل دماغ قرآن مجید ہے. یعنی کہ قرآن مجید ایک حوالہ ہے، ہوتا تو اللہ، یعنی کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اللہ جل جلالہ کا پورا دماغ نہیں ہے. قرآن مجید اللہ جل جلالہ کے دماغ کا ایک، یعنی کہ مخصوص اصولوں کا ایک کتاب ہے. اللہ جل جلالہ کا دماغ تو بہت وسیع ہے، وہ اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن لکھا، یعنی کہ قرآن دیا، تمام کتابیں اتاری. تو یہ تو وہ ہے نا کہ جو بیان کی گئی ہے. ایسی بہت سی چیزیں کہ جو اللہ جل جلالہ نے بیان نہیں فرمایا. تو اللہ جل جلالہ کا دماغ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. قرآن کا حد نہیں ہے، یعنی کہ قرآن کی طرح محدود نہیں ہے. قرآن جو ہے یہ محدود ہے، حالانکہ اللہ جل جلالہ کا دماغ سے میل کھاتا ہے، لیکن قرآن 30 پار ہے، یہ 30 پاروں تک محدود ہے. تورات جو ہے وہ اصل جو تورات ہے، زبور، انجیل، دیگر آسمانی کتابیں، وہ جتنی ہیں وہ اتنے حد تک محدود ہیں. وہ اللہ جل جلالہ کے اصول سے، دماغ سے میل کھاتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کا دماغ ان سب کتابوں سے بھی اوپر ہے. وہ اتنا اوپر ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنی کتابیں نازل فرما دیا، تو وہ بھی مکمل اللہ جل جلالہ کا دماغ کے برابر نہیں ہو سکتا، ہے نا. تو اللہ جل جلالہ وہ ذات ہے، کتاب یہ محدود ہے نا، کتاب محدود ہے، اور اللہ جل جلالہ کا جو دماغ ہے وہ لامحدود ہے. دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے. تبھی میں نے اللہ جل جلالہ کے دماغ کو قبول نہیں کیا کہ میرا دماغ آپ کی طرح ہے. ہاں، قرآن مجید کا قبول کر لیا، تورات کا میں قبول کرتا ہوں، انجیل کا کرتا ہوں، ہے نا. لیکن اللہ جل جلالہ کا دماغ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے. اللہ جل جلالہ کے دماغ کے برابر کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے فرشتوں کو علم دیا، وہ بھی اللہ جل جلالہ نے دیا. نبیوں کو اللہ جل جلالہ نے علم دیا، غیب دیا، وہ بھی اللہ جل جلالہ نے دیا. تو دینے والے کا تو زیادہ ہی طاقت ہے نا. دینے والے کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے، اور اس نے بہت زیادہ علم دیا فرشتوں کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو بہت زیادہ علم دیا، لیکن وہ مخلوقات کے مقابل بہت زیادہ ہے. اللہ جل جلالہ کے مقابل تو وہ بہت زیادہ تو نہیں ہوگا نا. اللہ جل جلالہ کو تو پتہ ہے میں نے کتنا دیا ہے.
تو اللہ جل جلالہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اللہ جل جلالہ کے مقابل یعنی حقیقت کو دیکھا جائے گا نا، حق دیکھا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ عطا کرتا ہے فرشتوں کو دماغ یعنی کہ فرشتوں کا اصول دیا، ان کو حق پر قائم رکھا، اور فرشتوں کو بنایا بھی اللہ جل جلالہ نے۔ نبیوں کو دماغ دیا، نبیوں کو اصول دیا، نبیوں کو نبوت دیا، اور نبیوں کو بنایا بھی یعنی کہ پیدا بھی اللہ جل جلالہ نے کیا۔ تو اللہ جل جلالہ کے برابر تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو میں یہ کہتا ہوں، میں نے اللہ جل جلالہ کے دماغ کو قبول نہیں کیا کہ میرا دماغ اللہ جل جلالہ کی طرح ہے، لیکن قرآن کو قبول کر لیا، تورات کو قبول کر لیا، انجیل کو قبول کر لیا، تو میرا دماغ ان کی طرح ہے۔ لیکن پھر اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرا اصل میں دماغ قرآن کی طرح ہے، یعنی کہ قرآن اصل میں دماغ۔ تو میں نے مان لیا اللہ جل جلالہ کی طرح میرا دماغ ہے، لیکن مخصوص ہے، یعنی اللہ جل جلالہ کے بالکل برابر نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے جب ثبوت دے دیا نا کہ میرا دماغ اصل میں قرآن ہے، تو جب اللہ جل جلالہ وضاحت فرما رہا ہے کہ بھئی میرا دماغ اصل میں قرآن ہے، تو پھر تو انسان مانے گا نا، ہے نا؟ یعنی حق کو چھپایا نہیں جاتا، اگر حق بات ثابت ہو رہی ہے تو اس کو مانا جائے گا، ثابت نہیں ہو رہی ہے تو نہیں مانا جائے گا، ہے نا؟ تو بات ہوتی ہے حق بات کو ماننا، ہے نا؟ جب اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرا اصل میں دماغ قرآن ہے، باقی اللہ جل جلالہ دنیا کے ساتھ الگ الگ اپنی حکمتوں سے اپنے طریقے سے جیسا چاہے چلتا ہے، لیکن اصل دماغ قرآن ہے نا؟ اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے۔ تو میں نے مان لیا۔ تو بس میں یہ ایک بات کہتا ہوں، میں اب یہ ویڈیو کس لیے بنایا ہے اس کا میں آپ کو وضاحت پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آصف تو اپنے اصول ہے نا، یعنی کہ انصاف، حق، اپنا اصول ہے نا، دنیا کو بتایا کر۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ جس کسی کو بھی اللہ جل جلالہ کا فیصلہ چاہیے ہو تو وہ مجھ آصف سے فیصلہ لے لے۔ تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آصف سے اصول، انصاف، اصول کا فیصلہ لے لیتا ہے تو سمجھ لو کہ اس نے اللہ جل جلالہ سے فیصلہ لے لیا، ہے نا؟ تو اللہ جل جلالہ نے ایسا فرمایا۔ تو اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ کوئی بھی علماء جو حقیقت میں عالم ہے، کوئی بھی علماء میرے سے بحث نہیں کریں گے، پوچھیں گے نہیں کہ یہ جو تم اصول بیان کر رہے ہو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہے، نہیں پوچھیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آصف تو اپنے اصول دنیا کو بتایا کر، حق کی بات کہا کر، اور کوئی بھی عالم ہوگا وہ تجھ سے نہیں پوچھے گا کہ یہ قرآن سے ثابت کرو، وہ خود عالم ہے نا،
وہ خود قرآن سے، اگر کسی کو شک ہوگا کہ میرا اصول قرآن سے اختلاف ہے، قرآن سے ہٹ کر ہے، یعنی کہ قرآن کے خلاف ہے، میرا اصول قرآن کے خلاف ہے، اگر کسی کو ایسا شک ہوگا تو اس کو چاہیے کہ وہ میرے اصول کو قرآن سے رد کر کے دکھا دے. یعنی کہ وہ مجھے نہیں کہے گا کہ تم قرآن سے ثابت کرو اپنی بات کو، وہ خود قرآن سے میری بات کو رد کر کے دکھا دے. تو اللہ جل جلالہ نے خود اپنے ذمہ داری پر فیصلہ سنایا. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آصف، تو کوئی بھی اصول سنائے گا، بتائے گا، تو قرآن تیرے کہے کو رد نہیں کرے گا، قرآن تیرے کہے کو رد نہیں کرے گا. اس چیز کا ذمہ داری اللہ جل جلالہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے. جب اللہ جل جلالہ نے خود اپنے ذمہ لیا ہے تب میں نے کہا کہ میرا اصول قرآن کی طرح ہے، یعنی کہ قرآن رد نہیں کرے گا. کیونکہ میں تو بھائی اپنے ذمہ داری پر تو نہیں لے سکتا ہوں نا، کیونکہ میں نے تو بھائی قرآن مجید مکمل تو نہیں پڑھا ہے نا. تو اب اللہ جل جلالہ نے اپنے ذمہ داری پر لیا، اور جتنا میں نے تجربہ کیا اس تجربے کو میں نے مد نظر رکھا، اور پھر اللہ جل جلالہ نے اپنے ذمہ داری پر لیا تو پھر میں نے قبول کر لیا، ہے نا. تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میں کوئی بھی اصول بیان کروں گا تو کوئی بھی علماء مجھ سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ قرآن سے ثابت کر کے دکھاؤ. وہ خود علماء ہیں تو وہ خود قرآن سے میرے کہے کو رد کر کے دکھا دیں اگر ان کو کسی بھی معاملے میں شک ہوتا ہے. لیکن اگر وہ میرے کہے کو قرآن سے رد نہیں کر سکتے تو یعنی کہ ان کے لیے کہ جو تجربہ کرتے ہیں نا قرآن سے رد کرنے کا، ان کے لیے ہے یہ بات کہ اگر وہ قرآن سے رد نہیں کر سکتے کسی بھی طریقے سے، حالانکہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ جس طریقے سے چاہیں قرآن سے رد کر کے دکھا دیں، اور کسی بھی طریقے سے اگر قرآن سے رد نہیں کر سکے تو وہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ جل جلالہ کا فیصلہ ہے. یعنی کہ اللہ جل جلالہ نے میرے کہے کو اپنا فیصلہ، یعنی کہ میرے فیصلے کو، میرے اصول کو اپنا اصول قرار دیا ہے، اور علماء کو یہ آزادی دی گئی ہے کہ وہ میرے کہے کو اگر رد کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو کوئی بات میں شک پڑتا ہے، وہ قرآن سے رد کرنا چاہیں تو رد کر کے دکھا دیں، ہے نا. تو اللہ جل جلالہ کا یہ فرمان ہے، میں نے یہ ویڈیو میں بتایا. اور اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ آصف تیرے کہے کو حدیث سے رد نہیں کیا جائے گا. کیا؟ کوئی بھی علماء تیرے کہے کو حدیث سے رد نہیں کریں گے، بلکہ تیرے کہے کو رد کرنے کے لیے صرف قرآن ہے. یعنی کہ قرآن سے تیرے کہے کو رد کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ نے صرف قرآن رکھا ہے، حدیث نہیں ہے. حدیث کا اللہ جل جلالہ نے منع فرمایا ہے کہ میرے کہے کو حدیث سے رد نہیں کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ کوئی بھی علماء میرے کہے کو قرآن سے رد کر سکتے ہیں تو قرآن سے رد کر کے دکھا دے، اور قرآن رد نہیں کرے گا، کسی بھی طریقے سے رد نہیں کرے گا. وہ جس طریقے سے قرآن سے رد کرنے کی کوشش کریں گے مگر قرآن رد نہیں کرے گا تو پھر ان کو میری بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ اللہ جل جلالہ کا فیصلہ ہے. تو
اب میں آپ سے ایک بات بتاتا ہوں. کوئی مردود علماء ہوتے ہیں. اللہ جل جلالہ نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ حق ہے. اللہ جل جلالہ نے جو فرمایا وہ اپنی جگہ حق ہے. لیکن جو مردود علماء ہوتے ہیں تو وہ میرے ذات سے اختلاف کرتے ہیں، ٹکرا جاتے ہیں، حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. یہ مجھے قبول نہیں ہے. حق کے خلاف کوئی بھی کھڑا ہوگا تو یہ مجھے قبول نہیں ہے. تو مردود علماء وہ پہلے تو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ نے مجھے انصاف حق کے لیے مقرر فرمایا، اصول کے لیے. وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کہیں یہ ہماری جگہ نہ لے لے. ان کو اس چیز کا ڈر ہے کہ یہ ہماری جگہ لے لے گا. ان کو حق پر قائم رہنا یہ ان کو وہ اہم نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہماری جگہ لے لے گا. تو اس سے بولتے ہیں، اور ایک گمان ہوتا ہے اور پھر اس گمان پر وہ میرے حق کی بات کو رد کرنے کا کرتے ہیں. لیکن کیا ہے، میں نے کہا کہ حق کے خلاف نہیں جاؤ. میں کسی کے ایسے خلاف نہیں ہوتا ہوں، چاہے کوئی مولوی ہو، عالم ہو، مفتی ہو، فاضل ہو، پیر ہو. میں کسی کے خلاف نہیں جاتا ہوں. میرا کام صرف حق بولنا ہے. لہذا حق کے خلاف نہیں جاؤ. حق کے خلاف جاؤ گے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ کس کا کیا لیبل ہے، کوئی پیر ہے یا عالم ہے یا مفتی ہے، فاضل ہے، میں نہیں دیکھوں گا. کیونکہ میرا ایک اپنا حیثیت ہے، اپنا اسٹینڈرڈ ہے. میں حق ہوں تو میں حق کو اہمیت دوں گا. میں کسی لیبل وغیرہ کو اہمیت نہیں دیتا. تو میں یہی کہتا ہوں کہ مردود علماء وہ میرے مقابل کھڑے ہو گئے کہ اس کی بات کو تسلیم نہیں ہونے دیں گے. کیا اس کی بات کو تسلیم نہیں ہونے دیں گے؟ میرے مخالف کھڑے ہو گئے. تو ہوتا ہے، اکڑ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے نا. پھر ان کو اپنا ڈر ہوتا ہے، بھئی اپنا حق پر قائم رہنا چاہیے. لیکن کیا ہے، وہ میرے خلاف کھڑے ہو گئے، حق کے خلاف، میری ذات کے خلاف ہو گئے کھڑے. میں جتنا اصول میں نرم ہوں، جتنا کسی کو ہمدردی سے پیار سے سمجھاتا ہوں، اور جتنا کسی پر رعایت کرتا ہوں، میں اتنا سخت بھی ہوں. میں چاہوں تو رعایت ختم کر دوں، میں چاہوں تو کسی کو کسی بھی دائرے میں فٹ کر دوں، ہے نا. یہ نہیں سمجھیں کہ میں مردود علماؤں کے آگے جھک جاؤں گا، ہے نا، ان کے لیبل کے آگے. میں تو اپنے بچپن میں نہیں جھکتا تھا. میرے بچپن میں مردود علماؤں سے میرے مناظرے ہو چکے ہیں، اور اللہ جل جلالہ گواہ ہے کہ میں کسی مناظرے میں بھی میں نہیں ہارا ہوں. کسی مناظرے میں بھی. کیا ہے، کیوں نہیں ہارا ہوں؟ صرف اس لیے کیونکہ میں حق ہوں، ہے نا. میرا کام ہے حق کی بات کرنا. میں حق کا محافظ ہوں، حق بات بولتا ہوں. اگرچہ کوئی مجھے عزت دے یا نہ دے، میں کسی کے عزت کا محتاج نہیں ہوں.
کوئی مجھے عزت نہیں دے گا، میرے خلاف کھڑا ہوگا، میرے خلاف جدوجہد کرے گا، تب بھی میں حق پر قائم رہوں گا، اور حق پر ایسا قائم رہوں گا کہ سوئی کے نقطہ برابر بھی نہیں ہلوں گا۔ بس مردود علماء وہ میرے مقابل کھڑے ہو گئے کہ آصف کی بات کو تسلیم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ میرے مقابل کھڑے ہو گئے، آصف کی بات کو رد یعنی کہ قبول نہیں ہونے دیں گے، ورنہ یہ یعنی کہ وہ قبول نہیں کر سکتے۔ وہ اپنا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اپنی شان و شوکت دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی اہمیت نہیں ہے، میں کسی کی شان و شوکت کو کوئی اہمیت نہیں دیتا ہوں، میں صرف حق کو اہمیت دیتا ہوں، بچپن میں بھی اور اب بھی، ہے نا؟ تو مردود علماء میرے ذات کے خلاف کھڑے ہو گئے، انہوں نے حق کو توڑا مروڑا اور لوگوں کو اپنی باتوں میں راغب کیا، گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ گمراہ لوگ ان کی طرف چلے گئے، جو بھی چلے گئے، ہر کوئی اپنی مرضی ہے۔ جادو ٹونے سے جائے گا وہ الگ معاملہ ہے، جادو ٹونے والے کو رعایت دی جائے گی۔ اگر جادو ٹونے کے ذریعے کوئی چلا جاتا ہے گمراہی پر تو اس کے لیے رعایت دی جائے گی، لیکن کوئی اپنی مرضی سے چاہے گا تو اس کے لیے رعایت نہیں ہے نا؟ تو اپنی مرضی سے کیسے انسان جا سکتا ہے؟ حق کے خلاف جیسے میں اپنے لیے قبول نہیں کرتا ہوں، ایسے دوسرے کے لیے بھی قبول نہیں کرتا ہوں، لیکن میرے لیے سختی ہے، میں حق پر مکمل قائم ہوں، تو میں دوسروں سے ایسا تو نہیں کہہ سکتا کہ بالکل میری طرح حق پر قائم رہو، لیکن یہ کہہ سکتا ہوں کہ حق پر قائم رہو، ہے نا؟ جتنا تم میں صلاحیت ہے، طاقت ہے، اللہ جل جلالہ نے دیا ہے، اس کے مطابق حق پر قائم رہو۔ میں تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں، ہے نا؟ کوئی بوجھ نہیں ڈال رہا ہوں، جتنا تم میں طاقت ہے، صلاحیت ہے، تم اتنا حق پر قائم رہو۔ لیکن کیا ہے کہ جو مردود علماء ہیں یہ میرے مخالف کھڑے ہو گئے، لوگوں کو گمراہ کرنے لگ گئے، گمراہ مجھ سے جیتنے کے لیے حق کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ دیکھو اسے بولتے ہیں مردود علماء، جو رد کیے گئے ہوں، اگرچہ پہلے اپنی زندگی میں عالم بنے ہوئے ہوں، لیکن کیا ہے جب حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں میرے ساتھ مقابلہ لگاتے ہیں، حق کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، تو اسے مردود بولتے ہیں، مردود ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ میرے کہے کو اگر کوئی کسی کو شک ہو تو وہ قرآن سے رد کر کے دکھا دے، لیکن میرے ساتھ نہیں الجھے گا، ہے نا؟ خود قرآن سے رد کر کے دکھا دے جس طریقے سے بھی۔ تو جو مردود علماء ہیں وہ اس چیز میں تھوڑا خوش ہو گئے تھے، وہ اس چیز میں تھوڑا خوش ہو گئے تھے، یعنی کہ ان میں خوشی آ گئی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ اگر میرے کہے پر کسی کو شک ہو تو وہ قرآن سے رد کر کے دکھا دے۔ تو مردود علماء خوش ہو گئے، انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہم اس کے کہے کو قرآن سے رد کریں گے، لیکن مجھے اللہ جل جلالہ نے یہ بھی تو فرما دیا تھا کہ قرآن تیرے کہے کو رد نہیں کرے گا۔ میں تو بھائی مطمئن ہی رہوں گا نا۔ اللہ جل جلالہ نے دوسروں سے فرمایا
کہ اگر کسی کو اعتراض ہو، شک ہو، تو وہ مجھ سے نہیں الجھے گا، ہے نا، مجھ سے بحث نہیں کرے گا، وہ چپ کر کے وہ قرآن سے میرے کہے کو رد کر کے دکھا دے، جس طریقے سے چاہے رد کر کے دکھا دے، لیکن قرآن رد نہیں کرے گا۔ لیکن مجھے یہ فرمایا کہ قرآن رد نہیں کرے گا، وہ جس طریقے سے بھی کوشش کرے گا۔ لیکن کیا ہے، مردود علماء نے خوش ہو گئے، مردود علماء سمجھے، مردود علماء سمجھے کہ وہ میرے کہے کو قرآن سے ہی رد کریں گے، قرآن سے رد کریں گے۔ میری طرف سے کھلی آزادی ہے کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کریں، ہے نا، میری طرف سے تو کھلی آزادی ہے۔ لیکن قرآن رد نہیں کرتا ہے تو میرا کہنا بھی مانے، یہ تو پھر حق ہے نا، پھر تو اصول بن جائے گا نا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، جب قرآن رد نہ کرے تو پھر لازم ہے، پھر فرض ہے کہ میرا کہنا مانے، تسلیم کریں۔ اسے بولتے ہیں حق کو تسلیم کرنا، ضد نہیں کرنا کہ نہیں پھر بھی اس کے خلاف ہونا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہونا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اسے بولتے ہیں دشمنان خدا، ہے نا۔ جب ایک دیکھ رہے ایک قرآن رد نہیں کر رہے، لیکن کیا ہے پھر بھی کرنا ہے، یعنی کہ اختلاف کرنا ہے، زبردستی کرنا ہے، پھر بھی قرآن رد نہیں کر رہے، لیکن کیا ہے، نفرت دل میں بھری ہوئی ہے، غصہ بھرا ہوا ہے کہ قرآن رد نہیں کر رہے۔ کیا ہے یہ مردود ہے، مردود۔ اگرچہ وہ علماء کے لباس میں ہوں یا پیروں کے لباس میں ہوں، ہے نا۔ جب قرآن رد نہیں کر رہا ہے تو پھر بھائی میرے خلاف کس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گرانا ہے، لوگوں کو اپنی طرف گھیرنا ہے نا، کسی نہ کسی طریقے سے مجھے گرانا ہے، لوگوں کو اپنی طرف گھیرنا ہے، بس میری بات، حق کی بات کو ماننے نہیں دینا ہے۔ تو اسے بولتے ہیں مردود علماء، مردود ہیں یہ، ہے نا۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ جس کسی کو اعتراض ہو، شک ہو، تو وہ میرے کہے کو قرآن سے، میرے اصول کو قرآن سے رد کر کے دکھا دے۔ تو میں یہ قبول کرتا ہوں اللہ جل جلالہ کی بات، کیونکہ بھائی اللہ جل جلالہ نے فرمایا تو پھر تو میں قبول کروں گا نا، ہے نا۔ اور اللہ جل جلالہ نے مجھے بھی مطمئن رکھا ہے کہ قرآن بھی تیرے یعنی کہ کہے کو، اصول کو قرآن رد نہیں کرے گا، تو پھر مجھے کس چیز کا ٹینشن ہے، کس چیز کا مجھے مسئلہ ہے؟ مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، جو مردود علماء ہیں نا، یہ خوش ہو گئے، مردود علماء خوش ہو گئے کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کریں گے، میرے کہے کو کسی بھی طریقے سے قرآن سے رد کریں گے۔ چلو بھائی خوش ہو گئے، مجھے اعتراض نہیں ہے، کیا ہے، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ اگر کوئی خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کریں گے، میں تو بولتا ہوں کہ قرآن سے رد کرو، لیکن اگر قرآن رد نہیں کرتا ہے تو پھر عاجز آ جاؤ، شریف بن جاؤ، یہ حق ہے۔ جہاں پر میں آزادی دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے خوش ہوتے ہو تو ہو جاؤ، قرآن سے رد کر کے دکھاؤ،
لیکن اگر قرآن رد نہیں کرتا ہے تو پھر شریف بن جاؤ، عاجز آ جاؤ، ہے نا؟ اپنی اکڑ پر قائم نہیں رہو، اپنی اکڑ پر، اپنے غرور، اپنے تکبر پر قائم نہیں رہو، عاجز آ جاؤ، جھک جاؤ۔ اللہ جل جلالہ کا جب کلام قرآن مجید جب رد نہ کرے تو میری بات کو تسلیم کرو، یہ حق ہے نا؟ اور میں حق کہنے سے پیچھے نہیں ہٹتا ہوں، بس یہ مردود علماء میرے لیے یہ سمجھتے ہیں، یہ مردود علماء میرے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ میرے کہے کو وہ قرآن سے رد کر کے دکھائیں گے، کوئی نہ کوئی کوشش کریں گے۔ میں نے تو قبول کر لیا، میں نے قبول کر لیا کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کر کے دکھا دو، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اصول صرف میرے لیے نہیں ہے، یہ اصول صرف میرے لیے نہیں ہے کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کر کے دکھا دو، بلکہ میں کہتا ہوں میں نے اپنے لیے تو قبول کیا کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کر کے دکھا دو، لیکن یہ اصول سب کے لیے ہے، جو بھی علماء ہیں، فضلاء ہیں، پیر ہیں، سید ہیں، جو بھی ہیں، ان لوگوں پر بھی یہ اصول لاگو ہوتا ہے، ان لوگوں پر بھی یہ اصول لاگو ہوتا ہے۔ میرے لیے اللہ جل جلالہ نے فرمایا نا کہ میرے کہے پر شک ہو تو اسے قرآن سے رد کر کے دکھا دو، جس طریقے سے چاہو رد کر کے دکھا دو، میرے لیے فرمایا نا، میں نے قبول کر لیا۔ لیکن میں مردود علماء سے یہ کہتا ہوں کہ تم خوش بھی ہوتے ہو کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کریں گے، کوشش کریں گے، قرآن رد نہیں کرتا ہے تو پھر بھی میرے مخالف کہیں نہ کہیں کیڑے بناتے ہیں، یعنی کہ انگلیاں لیتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اپنی اکڑ، غرور، تکبر، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ جب قرآن رد نہیں کرتا ہے تو عاجز آنا فرض سے تجربہ کر لیا، آزما لیا، آزمانے میں مکمل قرآن مجید نے ثابت کر دیا کہ ہم رد نہیں کریں گے تو عاجز آنا فرض ہے نا؟ حق پر قائم رہو، حق پر قائم رہو۔ اور جب میں نے یہ بات کہی کہ مردود علماء ہوں، وہ بھی میرے خلاف کوئی بھی بات رکھتے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ حق پر قائم رہو، حق پر قائم رہو، میں نے کہا تو مردود علماء میرے کسی بات کو بھی اگر رد کرتے ہیں تو وہ قرآن سے رد کر کے دکھائیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی اپنا موقف کوئی رکھتے ہیں، میری بات کو رد کرنے کا اپنا کوئی بھی موقف رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ جو علماء شریف نہ ہوں، اور دوسری طرف ایک شریف انسان ہے، اور ایک طرف علماء اور ایک طرف شریف انسان ہے، تو دونوں میں زیادہ فضیلت شریف انسان کا ہے، علماء کا نہیں ہے۔ اگر علماء شریف ہوگا، اس میں وہ شریف ہوگا تو اس کا درجہ بڑا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ شریف بھی ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ شریف بھی ہے اور وہ عالم بھی ہے، وہ شریف بھی ہے اور وہ عالم بھی ہے، تو اس کا درجہ بڑا ہے۔ لیکن ایک طرف صرف عالم ہو اور ایک طرف شریف ہو، شریف عالم نہ ہو، شریف عالم نہ ہو اور عالم شریف نہ ہو،
اگر ایسا ہو تو وہ شریف کا درجہ بڑا ہے. کیوں؟ حق کو زیادہ اہمیت فضیلت حاصل ہے. اگر عالم ہے، کوئی حقیقت کا عالم ہے، تو وہ بھی حق کے لیے ہے. شریف ہے تو وہ بھی حق کے لیے ہے. میں ہوں تو میں بھی حق کے لیے ہوں. اگر کوئی بھی انصاف ہوتا ہے وہ بھی حق کے لیے ہوتا ہے. احسان ہوتا ہے وہ بھی حق کے لیے ہوتا ہے. نبی آئے ہیں تو وہ بھی حق کے لیے آئے ہیں. اور نبیوں نے جو قربانیاں دی ہیں، تکلیفیں اٹھائی ہیں، وہ بھی حق کے لیے کیا ہے نا. امام حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو اپنا سر کٹایا ہے تو وہ بھی حق کے لیے کیا ہے. حق سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے نا. تو حق پر قائم رہیں. تو مردود علماء میرے معاملے میں تو خوش ہوتے ہیں کہ بھئی میرے کہے کو قرآن سے رد کر کے دکھائیں گے، یعنی کہ کوشش کریں گے. بھئی خوش ہوتے ہیں تو ان کی مرضی ہے، رد کر کے دکھا دو. لیکن مردود علماء کو اس چیز سے، اس بات سے بہت برا لگتا ہے. سمجھو انہیں برداشت نہیں ہوتا جب میں کہتا ہوں کہ تم بھی میرے کہے کو رد کرتے ہو تو قرآن سے رد کر کے دکھاؤ. اپنے جو علماء والے جو لیبل ہے نا، اس کو تو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں، اس کو میں نہیں مانتا ہوں. قرآن سے رد کر کے دکھاؤ کہ حق سے بڑھتا رہے عالم کا درجہ. حق سے بڑھتا رہے عالم کا درجہ. یہ قرآن سے تم اگر، یعنی کہ کوئی مردود علماء اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ حق سے بڑھتا رہے، زیادہ اہمیت عالم کی ہے، تو وہ قرآن سے ثابت کر کے دکھائے. میں یہ کہتا ہوں کہ عالم شریف نہ ہو مگر اس کے پاس علم ہے، تو وہ علم نہیں، وہ صرف ایک رٹایا اس نے ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے. کوئی علم نہیں ہے اس میں، کوئی نور نہیں ہے، کیونکہ وہ شریف نہیں ہے، وہ ایماندار نہیں ہے، وہ اچھا انسان نہیں ہے، وہ تو خبیث ہے، مردود ہے نا. جس کے سینے میں اخلاص نہ ہو، خلوص ایمانداری نہ ہو، شرافت نہ ہو، تو اس کا علم کس کام کا؟ بے عمل، مردود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردود علماء کے لیے جو فرمایا ہے وہ میں گزشتہ ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں. تو جو مردود علماء ہوتے ہیں انہیں اس بات سے تکلیف ہوتا ہے کہ میں ان کے اوپر بھی لازم ٹھہراتا ہوں کہ تم بھی قرآن سے اپنی بات ثابت کر کے دکھاؤ. یعنی کہ میں تو کہتا ہوں کہ حق پر قائم رہو. میں جو کہتا ہوں وہ حق ہے، حق پر قائم رہو. لیکن مردود علماء میری بات کو کاٹتے ہیں، رد کرتے ہیں، تو وہ بھی قرآن سے کر کے دکھائیں. وہ وہاں پہ عاجز آ جائیں گے تو انہیں بہت تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن ان پر بھی لازم ہو رہا ہے. یعنی کہ انہوں نے ان کے اوپر ایک عالم کا لیبل لگا ہوا ہے، لیکن ان پر بھی قرآن لازم ٹھہرایا جا رہا ہے. بھائی قرآن کو تو رد کیا ہی نہیں جا سکتا. میں اپنی ذات کے لیے جب تسلیم کرتا ہوں کہ میری ذات کا جو اصول ہے وہ قرآن مجید سے رد کر سکتے ہو تو کر دو، یعنی کر سکتے ہو تو قرآن مجید سے رد کر کے دکھا دو، میری طرف سے تو اجازت ہے. لیکن دوسرے پر بھی تو یہ لازم ہے نا کہ وہ بھی قرآن مجید کے مطابق ہو.
وہ بھی قرآن کے ماتحت ہو. یہ تھوڑی کہ دوسرا انسان خود قرآن سے اوپر نکل گیا. میں تو بولتا ہوں نا اپنی ذات کے لیے کہ میرے کہے کو، میرے اصول کو قرآن مجید سے رد کر سکتے ہو تو رد کر کے دکھا دو، نہیں رد کر سکتے ہو تو لازم ہے کہ میرا کہنا مانو. تو مردود علماء کے لیے بھی میں یہی ٹھہراتا ہوں کہ تم بھی قرآن کے ماتحت ہو. یعنی کہ قرآن کے ماتحت کا مطلب یہ ہے مردود علماء کے لیے، مردود علماء کے لیے یہ ہے کہ تم بھی قرآن کے ماتحت ہو. قرآن کے ماتحت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. تم نے جو کرنا ہے قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو. تو وہ قرآن سے کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ مردود ہے. وہ بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں، ہمارے ذاتی معاملے میں قرآن نہ ہو، ہمارے اوپر یہ لازم نہ ہو کہ ہم قرآن سے ثابت کریں. ہم تو ثابت کریں گے اپنے علماء کے لیبل نام سے. یہ لیبل ویبل نہیں چلے گا. یہ اب میں نے حق کی آواز ویڈیو بنانا شروع کیا ہے نا، تو میں نے اسی لیے شروع کیا ہے کہ لیبل نہیں چلے گا. جتنا لوگوں کو گمراہ کرنا تھا وہ کر لیا ہے نا. میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کر سکتے ہو تو رد کر کے دکھا دو، ہے نا. تو میں اپنی ذات اپنے اصول سے اوپر ٹھہرا رہا ہوں نا قرآن کو، ہے نا. وہ الگ بات ہے کہ قرآن رد نہیں کرے گا، وہ الگ بات ہے. لیکن دوسرے کے اوپر بھی یہ لازم ہے. سب یہ تسلیم کریں، سب ناظرین یہ تسلیم کریں کہ میرے کہے کو، جیسے میں کہتا ہوں کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کر کے دکھا سکتے ہو تو دکھا دو، مجھے اعتراض نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن سے رد کر سکتے ہو میرے اصول کو، میرے فرمان کو، کسی بھی طریقے سے قرآن سے رد کر کے دکھا سکتے ہو تو دکھا دو، مجھے اعتراض نہیں ہے. لیکن یہی اصول دوسرے کے اوپر بھی لاگو ہوتا ہے، بالکل میری طرح نہیں. مطلب یہ، میں تو اپنے آپ کو یہ ٹھہراتا ہوں کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کر کے دکھاتے ہو تو دکھا دو، ہے نا. میں اپنی ذات کے لیے یہ کہتا ہوں. لیکن میں دوسرے جو علماء ہیں، دوسرے مفتی ہیں، دوسرے پیر ہیں، اگرچہ وہ سید ہوں، کوئی بھی لیبل انہوں نے استعمال کیا ہو، تو وہ بھی قرآن کے ماتحت ہیں. وہ یہ نہ سمجھیں کہ بھائی ہم پر قرآن لازم نہیں ہے، ہم صرف اپنے عالم درجے کے نام سے، عالم یعنی کہ لیبل کے نام سے ہم کوئی بھی فتویٰ جاری کر دیں گے، کوئی بھی اپنا موقف دے دیں گے. موقف بھی نہیں دے سکتے. فتویٰ ہوتا ہے نا، موقف بھی نہیں دے سکتے، مشورہ بھی نہیں دے سکتے. میں تو مشورے کو بھی رد کرتا ہوں. جو حق کے خلاف ہو تو وہ مشورہ بھی باطل ہے. فتویٰ تو بہت اوپر نکل گیا نا. فتویٰ تو دنیا میں ایک حتمی طور پر قرار دیا جاتا ہے نا. میں تو مشورے کو بھی حرام قرار دیتا ہوں. کسی کو ایسا مشورہ بھی نہ دو کہ جو حق کے خلاف ہو. تو قرآن، جیسے میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں، کہ میرے کہے کو قرآن سے رد کر کے دکھاتے ہیں، یعنی کہ قرآن سے رد کر سکتے ہیں تو کر لیں، کر کے دکھا دیں. لیکن دوسرے مردود جو ہے اور جو 2 نمبر ہیں اور جو حقیقت کے عالم ہیں، حقیقت کے پیر ہیں، سب لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بھی قرآن کے ماتحت رہیں، ہے نا. اب دیکھو، جو حقیقت کا عالم ہوگا، حقیقت کا مفسر ہوگا، حقیقت کا محدث ہوگا، حقیقت کا پیر ہوگا، حقیقت کا سید ہوگا،
تو وہ قرآن کو اہمیت دے گا، قرآن کو رد نہیں کرے گا، لیکن جو مردود ہوگا وہ قرآن کو رد کر دے گا، سائڈ لائن کر دے گا، کیونکہ اس کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ وہ تو بھائی اپنے درجے کو زیادہ اہمیت دے گا نا، وہ تو بولے گا بھائی میرے اوپر تو لیبل لگا ہوا ہے، میں تو عالم ہوں، میں تو فضلہ ہوں، ہے نا۔ وہ تو بولے گا میں تو ایسا ہوں، میں تو سید بنا ہوں، میرے اوپر کیوں قرآن لازم قرار دیا جا رہا ہے، یا میں ایسا قرآن سے کیوں اس طریقے سے میرے اوپر بھی قرآن لازم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ بھائی قرآن سے، جیسے میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں نا، میں قرآن کے، یعنی کہ اللہ جل جلالہ نے گواہی دیا ہے کہ میرا کہا میرا اصول قرآن رد نہیں کرے گا، اصول۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو دوسرے ہوتے ہیں نا ان کے لیے بھی یہی ہوتا ہے، اصول جو ہوتا ہے نا، یعنی کہ دیکھو میرا کہا یعنی میرا اصول قرآن رد نہیں کرے گا، میرا اصول قرآن رد نہیں کرے گا، یہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے۔ میرا اصول قرآن رد نہیں کرے گا، یہ اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے۔ لیکن اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ میرا اصول اللہ جل جلالہ کا اصول ہے، میرا دماغ اللہ جل جلالہ کا دماغ ہے، میرا دماغ قرآن ہے نا، قرآن کی طرح ہے۔ لیکن یہ چیزیں دوسرے عالموں کے لیے اللہ جل جلالہ نے نہیں فرمایا، یہ بات اللہ جل جلالہ نے دوسرے عالموں کے لیے نہیں فرمایا کہ ان کا دماغ اللہ جل جلالہ کی طرح ہے یا ان کا دماغ قرآن کی طرح ہے، ان کے لیے نہیں فرمایا۔ لہذا وہ اپنے دماغ کو یہ نہیں ٹھہرا سکتے، وہ اس کا ثبوت ہونا چاہیے نا، وہ نہیں ٹھہرا سکتے کہ ہمارا دماغ قرآن کی طرح ہے، وہ نہیں ٹھہرا سکتے کہ ہمارا دماغ اللہ جل جلالہ کی طرح ہے، نہیں ٹھہرا سکتے، حرام ہے، بہت بڑی بات ہو جائے گی۔ میں نے تو تسلیم کیا تو اللہ جل جلالہ نے فرمایا، اور ثابت شدہ بات ہے، ان کا کوئی ثابت شدہ نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی صحیح بات بھی بولتے ہیں تو وہ بھی قرآن سے دیکھ کر بولتے ہیں نا، تو بھائی قرآن کا حوالہ الگ چیز ہے، قرآن کی طرح دماغ ہونا وہ الگ چیز ہے نا، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو دوسرے جو ہوتے ہیں مردود علماء ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر قرآن لازم نہ ٹھہرایا جائے، ہم تو بس ویسے ہی فتویٰ لکھ کر دے دیں، ہم تو ویسے ہی اپنا موقف رکھ دیں، ہماری بات ویسے ہی مانی جائے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ مردود علماء جو ایسا سمجھتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے اوپر قرآن کو لازم نہیں ٹھہرایا جائے، بس انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ اپنے لیے قرآن لازم نہیں سمجھتے ہیں، وہ اپنے لیے قرآن لازم نہیں سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں تکلیف ہوتی ہے، تو ان کو نہیں مانو، ان کا اتباع نہیں کرو، وہ مردود علماء ہیں۔ آپ میرے پورے ویڈیو کو سمجھیں، میرے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، حق پر قائم رہیں، مردود علماء کے کہنے پر نہیں آیا کریں۔ مردود علماء یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر قرآن لازم نہیں ہے، وہ قرآن سے ثابت نہیں کریں گے، وہ ویسے ہی اپنے لیبل کا استعمال کریں گے، لیبل وغیرہ نہیں چلتا ہے، یہ حق پر قائم رہنا لازم ہے، حق پر قائم رہو بس۔ باقی جو میرے بات کو تسلیم کرنے کی بات ہے، میرا جو دعویٰ ہے، تو اللہ جل جلالہ نے اس کی واضح نشانیاں بھی فرمائی ہیں، تو میرے کہے کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے واضح نشانیاں فرمائی ہیں، تو جب واضح نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، اللہ جل جلالہ نے جو واضح نشانیاں ظاہر فرمائی ہیں، تو وہ نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانیں گے، تو پھر یہ کفر ہے۔
السلام علیکم.